حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا ہے، اور اس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ حدیث کی جتنی چھوٹی یا بڑی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور بیان کرنے والی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، یعنی ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام تھا زبیر ابن عوام۔ زبیر ابن عوام ان چند بڑے صحابہ میں سے تھے جن پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اعتماد تو تمام ہی پر تھا، لیکن سب سے زیادہ اعتماد جن چند حضرات پر تھا انہی میں سے ایک ہیں زبیر ابن عوام۔ زبیر ابن عوام حضرت نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، اور ساتھ میں حضرت اسماء کے شوہر ہیں۔ اس اعتبار سے وہ حضور کے ہمزلف بھی ہو گئے۔ ہمزلف جس کو کشمیری میں کہتے ہیں سوجو، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت اسماء حضور نبی علیہ السلام کی سالی ہو گئی، حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیر حضور نبی علیہ السلام کے ساجو ہو گئے، اور زبیر ابن عوام اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور بہت زیادہ قابل اعتماد بھی تھے۔ اتنے زیادہ قابل اعتماد کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ زبیر ابن عوام سے یہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ واقعہ، یہ حدیث کے یہ الفاظ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، کہ جہاں امام بخاری نے صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق حدیثیں نقل فرمائی ہیں، وہاں زبیر ابن عوام کے متعلق حدیث نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بی ابی انت و امی یا زبیر، میرے باپ اور میرے ماں اے زبیر تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زبیر ابن عوام کیا ہوں گے۔ یہ زبیر ابن عوام ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے حضرت اسماء۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں سناٹا چھا گیا، گھروں میں لوگ ہی نہیں ہیں۔ میں کچھ حیران ہو گئی کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ میں نے معلوم کرنا چاہا کہ بھئی لوگ کہاں گئے ہیں اور کہاں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ سب لوگوں کو مسجد میں بلایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مسجد میں لوگوں کو کیوں بلایا گیا۔ میں نے سوچا کہ اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، میری بہن حضرت عائشہ اس کو تو ضرور معلوم ہوگا، اس لیے میں اپنے گھر سے نکل کر عائشہ کے پاس آ گئی، اور عائشہ سے آ کر پوچھا عائشہ کیا بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہ مسجد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ کہ جی ہاں، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے دیکھا نہیں اوپر؟ تو حضرت اسماء کہتے میں نے دیکھا اوپر تو سورج بے روشنی ہو چکا تھا، یعنی سورج گرہن ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتے ہیں میں حیران ہو کر کے سوچنے لگی سورج کو کیا بات ہو گئی ہے۔ آیت عظیمہ، یہ تو عجیب نشانی خدا کی ہے، چمکتا ہوا سورج دن کے اندر بے روشنی ہو جائے، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت اسماء کہتے ہیں میں نے اپنی بہن حضرت عائشہ سے کہا بھائی یہ تو خدا کی کوئی عجیب نشانی ظاہر ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں واقعی عجیب نشانی ظاہر ہو گئی۔ کہنے لگے ہم دروازے کے نزدیک گئے تو ہم نے دروازے کے اندر سے دیکھا مسجد میں تمام لوگ نماز میں کھڑے تھے، تو ہم نے بھی نیت باندھ لی کہ اتنی لمبی نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ مجھے چکر آنے لگے، اور جب چکر آنے لگے تو میں دوڑ کر کے گئی، وہاں ایک برتن کے اندر پانی تھا، وہ پانی اٹھا کر کے میں نے اپنے سر پر ڈالا تاکہ مجھے چکر نہ آئے، اور پھر آ کر کے میں نماز میں کھڑی ہو گئی۔ بہت لمبی نماز حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی، اور لمبی نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے اس کے بعد حضور نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے۔ اب چند باتیں ارشاد فرمائی، بس وہ باتیں سمجھنی ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات، اس ممبر کے اندر، اس محراب کے اندر ساری جنت مجھے دکھا دی گئی، اور جنت کے ان پودوں اور درختوں کے میں اتنا نزدیک پہنچا تھا کہ میں اگر چاہتا تو وہاں سے کسی ایک انگور کے گوشے کو، انگور کے خوشے کو نکال کر کے کھینچ کر کے رکھ سکتا تھا، اتنا نزدیک تھا۔ انقودم من عنب کے الفاظ وہاں آتے ہیں،
اگر میں چاہتا تو انگوروں کا ایک گوشہ میں کھیشہ وہاں کھینچ سکتا تھا، مگر میں نے سوچا نہیں، مناسب نہیں ہے، یہ جنت کی چیز ہے، دنیا میں نہیں۔ ساتھ میں فرمایا اگر میں نے وہاں سے کوئی کھوشہ لیا ہوتا تو قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہتے۔ اس کے بعد فرمایا اس سے زیادہ حسین منظر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا اسی محراب کے اندر مجھے ساری جہنم دکھائی گئی، اور جہنم کی آگ اس طرح سے بھڑک رہی تھی کہ مجھے لگا کہیں میرے چہرے کو نہ آ جائے، اس لیے میں فوراً پیچھے ہٹ جاتا تھا، پھر اس رکوع میں کر جاتا تھا، پھر میں دیکھتا تھا جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور مجھے لگتا تھا کہیں میرے چہرے کو نہ آ جائے تو میں فوراً پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ چنانچہ سورج گرہن کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج گرہن کی نماز میں ایک رکوع کرنا ہے یا 2 رکوع کرنے ہیں یا 3 رکوع کرنے ہیں یا 4 کرنے ہیں یا 5 کرنے، کتنے رکوع کرنے ہیں؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں حضور نے 2 رکوع کیے، کچھ کہتے ہیں حضور نے 3 رکوع کیے، کچھ کہتے ہیں حضور نے 4 رکوع کیے، کچھ کہتے ہیں اصل میں وہ رکوع نہیں تھے، وہ جو آگ کی وجہ سے حضور پیچھے ہٹ جاتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے حضور رکوع سے واپس آ گئے، پھر واپس رکوع میں چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی نے اس کو 2 رکوع سمجھا، اصل میں وہ 2 نہیں، وہ ایک ہی تھا، لیکن پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا لم ارى منظرا قط افزع منہ، جتنا بھیانک منظر میں نے اس وقت آج دیکھا ہے، اتنا بھیانک منظر اس کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا اللہ تم سے پوچھے گا قبر کے اندر، تم سے امتحان لینے والا ہے، اور اس امتحان میں تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا میں کون ہوں۔ بس یہاں سے آگے بات سمجھنی ہے، میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس میں سے کچھ ایمان والے کہیں گے یہ تو ہمارا نبی محمد رسول اللہ، یہ سچے نبی تھے، ان کا دین سچا تھا، ان کے پاس دلائل تھے، ان کے پاس پروف تھے، جو باتیں انہوں نے لائی ہیں وہ سارا کا سارا حق تھا۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم نے سنا تھا یہ نبی ہے، سنا تھا ہم نے یہ نبی ہے، لوگ کہتے رہتے تھے نبی ہے، ہم نے بھی ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے بھی کہا ہوگا یہ نبی، ہم نے لفظوں میں ہم نے بھی کہہ دیا تھا ہاں جی نبی ہوگا یہ۔ آپ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافقین ہوں گے جو لوگوں کے دیکھا دیکھی مجھے نبی مانیں گے، دل ان کا نہیں مانتا ہوگا، دل ان کا مطمئن نہیں ہوگا کہ میں واقعی نبی ہوں بھی یا نہیں۔ زندگی انہیں گزاری ہوگی انہی ایمان والوں کے ساتھ میں، اور زبان سے وہ بھی کہتے ہوں گے محمد رسول اللہ، زبان سے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے بہت سارے معاملات کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہوں گے، لیکن دل ان کا مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ، جو شک والا ہوگا، جو منافق ہوگا، جس کے دل میں پختہ ایمان نہیں ہوگا، وہ کہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اب لوگ کہتے ہیں تو کیا ماننا پڑے گا، لوگ کہتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا، تو لوگوں کے دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے مجھے نبی مانا ہوگا۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی وہاں 2 قسمیں کر دی۔ آج کا دور انسانوں کی انہی 2 قسموں والا دور ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئی تھی۔ کچھ تو وہ انسان جنہوں نے اللہ کے نبی کو حق مانا، دل سے مانا، دماغ سے مانا، زندگی انہی کے اصول کے مطابق چلانے لگے، اور جو چیزیں انہوں نے لازم کی اس کو اپنے ذمہ لازم سمجھا، جن چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا ان کو اپنے لیے حرام جانا، جن چیزوں کو انہوں نے منع کر دیا اس چیزوں کو اپنے لیے زہر سمجھا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ چیزیں آپ کو بند ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں، یہ چیزیں آپ کو لازماً کھانی ہوگی، یہ آپ کی دوائی ہے اور یہ آپ کے لیے پرہیز ہے۔ بیمار جو ہے وہ سمجھتا ہے، اس کو اعتماد ہے اپنے ڈاکٹر پر، جو چیزیں ڈاکٹر نے لازم کر دی ہیں وہ دوائیاں وہ کھاتا ہے، اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوگا ان سے وہ پرہیز کرتا ہے، تبھی وہ صحت یاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے۔ اور ڈاکٹر اعتماد کی چیز ہے ہی اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے، بشرطے کہ وہ قابل ڈاکٹر ہو، بشرطے کہ وہ واقعتاً دیانتدار ہو، اور اگر کوئی دھوکے والا ہوگا تو پھر اللہ محفوظ رحم فرمائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا جناب آج کل تو جو مسیحا ہیں وہ بھی ڈاکو ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے اچھی طرح سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ویسے تو کچھ زیادہ نہیں لگتا ہے، خطرے کی بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ ٹیسٹ تمہیں کرانے پڑیں گے۔ میں نے کہا جی کراؤں گا۔ کہنے لگا اس نے ٹیسٹوں کی لمبی لسٹ دی، 5,500 روپے مجھے لگے ٹیسٹ کرنے میں۔ اس کے بعد جب واپس آیا تو واپس آنے کے بعد کہا 100 روپے نارمل، بس یہ کہ دوا پیتا چکے 15 روپے کی دوائی تھی، 5,500 روپے کے مجھے ٹیسٹ کرائے۔ بعد میں مجھے پتا چلا ڈاکٹر صاحب کو اصل میں کمیشن لینا تھا ٹیسٹ والوں سے، اس کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا اس کو بس صرف پیراسٹامال کافی ہے، لیکن چونکہ ٹیسٹوں کے ذریعے سے اس کو اپنا کمیشن وصول کرنا تھا اس لیے ٹیسٹوں کی لمبی لسٹ مجھ سے لگوائی۔ سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر پر مریض اعتماد کرتا ہے
अगर वो प्यारी से प्यारी चीज को कहता है आपको बंद है, ये नहीं खा सकते आप, तो मरीज कहता है हाँ मुझे नहीं खाना है क्योंकि मुझे अपनी सेहत की फिक्र है। और अगर कोई लाजमी चीज कहीं से भी मंगवानी पड़े, बीमार उसके लिए तैयार रहता है। इंसानों का मिजाज यही है कि आदमी बीमार होता है, अस्पताल जाने को तैयार, डॉक्टरों ने कहा एडमिट होना पड़ेगा, उसके लिए तैयार, डॉक्टरों ने कहा फलां चीज बंद करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार, सब आपको सर्जरी करनी होगी का उसके लिए तैयार, आपको इंटेंसिव केयर में जाना पड़ेगा, हाँ उसके लिए भी हम तैयार हैं। पैसों का इंतजाम नहीं होगा, वसाइल किसी न किसी तरह से सोर्सेज मुहैया करेंगे और इंतजाम करेंगे ताकि सर्जरी करनी पड़े तो वो भी करेंगे। महंगे से महंगा इलाज करने के लिए भी इंसान तैयार होता है क्योंकि उस पर एतमाद है। बस ठीक इसी तरह से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जमात वजूद में आ गई, सहाबा की जमात, उनको अल्लाह के नबी पर मुकम्मल एतमाद था। जो चीज उन्होंने बैन कर दी, उन्होंने उसको अपने लिए जहर समझा, उतना किसी डॉक्टर पर एतमाद नहीं किया जा सकता जितना एतमाद सहाबा को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर था। आपने फरमाया ये हराम है तो हराम है, ये मना है तो मना है, इससे अल्लाह नाराज होंगे तो यकीन नाराज होंगे। हराम की हुई चीजों को छोड़ना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं और लाजिम की हुई चीजों पर अमल करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। एक जमात तो ये वजूद में आई थी और दूसरी जमात वो वजूद में आई थी जो जबान से कहते थे जनाब आप सच्चे, आपका दीन भी सच्चा, हम आपके साथ, मगर अंदर उनकी हालत कुछ और थी, अंदर उनके दिलों में शक है, पता नहीं ये नबी है भी या नहीं, ये क्यों एक एक चीज हमारे बयान कर रहे हैं, ये क्यों हमको हमारे जमे कुछ चीजें लाजिम कर रहे हैं। उस जमात का नाम रखा गया मुनाफिकीन। और तीसरी जमात थी जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नबी का इनकार करते थे, हम आपको नबी मानने को तैयार नहीं, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। अंदर तो जमीर उनका कहता था कुछ ना कुछ सच्चाई इसके अंदर है, मगर जुबान से बहरहाल वो इनकार करते थे। ये तीन तबके थे हुजूर के जमाने में। हुजूर नबी अलैहि सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद बाकायदा दो तबके दुनिया में रह गए, अल्लाह के नबी को मानने वाले और अल्लाह के नबी का खुल्लम खुल्ला इनकार करने वाले। दौर चलता रहा यहां तक आज का दौर आ गया। इस आज के दौर में भी शक्ल के एतबार से दो ही तबके हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से तीन तबके हैं। वो तीन तबके कौन कौन से हैं? एक वो ईमान वाला जो जबान से ये कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, इस कायनात को बनाने वाला कोई है, मुझे भी उसी ने पैदा किया, इस कायनात का सारा निजाम उसी के मर्जी के मुताबिक चलता है, यहाँ की जिंदगी गुजारने का तरीका सही वही वाला होगा जो उस अल्लाह ने, जिस पैदा करने वाले ने मुतय्यन किया और उसके लिए उसने अपना नबी भेजा है और मुझे उसी तरह से जिंदगी गुजारनी है। एक तो ये कसम, इसमें कोताहियां हो सकते हैं कोताहियां, लेकिन बहरहाल इरादा यही है कि हम ठीक उसी तरह से जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह से अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमारे लिए तय कर दिया है। दूसरा तबका वो कि जो जबान से कहते रहेंगे हम मुसलमान हैं, जबान से कहते रहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, जुबान से कहते रहेंगे हाँ कुरान सच्ची किताब है, लेकिन अंदर उस पर पूरा एतमाद नहीं है, अंदर शक है, अंदर डाउट है, मानने को तैयार नहीं, लेकिन जबान से कहेंगे क्योंकि सोसाइटी के साथ रहना है। और इसी का नाम है निफाक। चनाचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मन वुजिद फीही काना मुनाफिकन खालिसन, तीन बातें जिस इंसान के अंदर होंगी वो पक्का मुनाफिक है। जिन तीन बातों को अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों की अलामत बताया है, मेरे भाइयों अगर गौर करेंगे तो शायद हम में से अक्सर के अंदर वो तीनों बातें पाई जाती हैं। क्या मतलब निफाक के? निफाक के माना अंदर इस्लाम पर एतमाद नहीं है, जुबान से कह रहे हैं इस्लाम सच्चा मजहब है, हम चलने को इस पर तैयार नहीं है, लेकिन जुबान से खुशी है इस्लाम सच्चा मजहब है और सच्चा दीन है, हम बहरहाल इस पर चलेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिजाज, एक मामूल, ये याद रखना चाहिए और समझ करके रखें इसको। हुजूर नबी अलैहि सल्लम का एक मिजाज और एक मामूल ये था कि कभी कभी आप कोई बात इरशाद फरमाते थे दुआ की शक्ल में, यानी क्लियर नहीं बताते थे, लेकिन दुआ करते थे या अल्लाह ये हो जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो जाना चाहिए, मेरा फला मामला ऐसा हल कर दीजिए। और कभी ऐसी चीजों से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हिफाजत मांगते थे जिन चीजों का हुजूर को कोई खतरा नहीं होता था, इम्कान भी नहीं है वहां नुकसान पहुंचने का, लेकिन हुजूर कहते थे या अल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चंद मिसालें देखिए। मसलन हजरत नबी अलैहिस्सलाम जब खुतबा पढ़ते थे तो उसमें कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हम अल्लाह से हिफाजत चाहते हैं अपने नफ्स के शर से। अल्लाह के नबी के नफ्स के अंदर क्या शर था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका खाकम बदहन। अगर किसी इंसान के दिल में तसव्वुर भी आ गया कि अल्लाह के नबी के अंदर कोई शर था तो ईमान ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी की ज़ात अक़दस के अंदर कोई शर नहीं, इसके बावजूद आपने ये दुआ की।
इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, अल्लाह मिन्नी अऊज़ु बिका मिन इमरातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, या अल्लाह मैं ऐसी बीवी से हिफाजत चाहता हूं जो बीवी मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। हालांकि अज़वाज मुतहरात में से कोई भी खातून ऐसी नहीं है जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के लिए इतना टेंशन, इतनी परेशानी पैदा करने वाली हों कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं, मगर आप ये दुआ करते थे। आपने फरमाया वमिन वालदिन यकूलुनी वबालन, और मैं पनाह चाहता हूं ऐसी औलाद से जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। तो अल्लाह के नबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उन चीजों की दुआ मांगते थे जिन चीजों का हुजूर को कोई खतरा नहीं होता था और उस दुआ मांगने में बड़ी मसलहत होती थी। मसलन आपने दुआ फरमाई, या अल्लाह ऐसी बीवी से मेरी हिफाजत फरमाइए जो बीवी मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। हालांकि अज़वाज मुतहरात में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जुवैरिया, इन तमाम अज़वाज मुतहरात में कोई भी खातून ऐसी नहीं जो हुजूर के लिए इतना टेंशन पैदा करने वाली हो कि हुजूर वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं। फिर भी आपने ये दुआ मांगी। आपने दुआ फरमाई, या अल्लाह ऐसी औलाद से मेरी हिफाजत फरमाइए जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। वमिन वालदिन यकूनुनी वबालन, और ऐसा बच्चा जो मेरे वबाल बन जाए। हुजूर का तो बेटा था ही नहीं, वो तो बेटे जो 2 या 3 पैदा हुए थे इब्तिदा में ही, वो बचपन में ही दूध पीने के जमाने में दुनिया में रुखसत हो गए थे। और एक साहिबजादे आखिर में पैदा हुए थे जिनका नाम था इब्राहिम, वो भी 18 महीने की उम्र में ही दुनिया से वो भी रुखसत हो गए थे। तो अब कौन सा बच्चा था जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, या अल्लाह ऐसी औलाद से मेरी हिफाजत फरमाइए जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। ऐसी तो कोई औलाद नहीं है। अच्छा, औलादों में से जो खवातीन, जो बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, इसी तरतीब से तीन साहिबजादियां हैं। पहली साहिबजादी हजरत ज़ैनब, दूसरी साहिबजादी हजरत रुकैया, तीसरी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम। ये तीनों साहिबजादियां हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक साहिबजादी पीछे रह गई, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला जन्नत की बेटियों की सरदार, आपने खुद फरमाया सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह फातिमा, जन्नत की बेटियों की सरदार फातिमा हैं। तो वो तो वबाल नहीं बन सकती थी, फिर हुजूर ने ये दुआ क्यों की, या अल्लाह ऐसी औलाद से मेरी हिफाजत फरमाए जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। इसके पीछे कोई मसलहत है। या इसी तरह से अल्लाह के नबी दुआ करते थे, या अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, अजीब अल्फाज हैं हुजूर के, ये डर लगता है तर्जमा करते हुए भी। आपने फरमाया, या अल्लाह मैं हिफाजत चाहता हूं ऐसा न हो मैं गुमराह हो जाऊं। अल्लाह मिन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला, या अल्लाह ऐसा न हो मैं गुमराह हो जाऊं या मुझे गुमराह कर दिया जाए, और अजलिम, या मैं किसी पर जुल्म करूं, या मुझ पर कोई जुल्म करे, या मैं जहालत करूं, या मुझको जहालत में मुब्तला कर दिया जाए, या मैं फिसल जाऊं या मुझे फिसला दिया जाए। इनमें से तो कोई भी चीज अल्लाह के नबी के लिए खतरे की नहीं थी। फिर अल्लाह के नबी ने यह दुआ क्यों की? इसी तरह से आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ताहिर कल्बी मिनन निफाक, या अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक फरमा। तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को निफाक का खतरा था? या बिल्कुल नहीं था। इन तमाम दुआओं में दरअसल आप अलैहिस्सलाम दुआ के जरिए से मैसेज दे रहे हैं कि ये मेरा केस नहीं है, मुझे गुमराह होने का खतरा नहीं, मेरे कल्ब को निफाक का खतरा नहीं, मेरे जालिम होने बनने का खतरा नहीं, मुझे फिसलने का खतरा नहीं, मैं जहालत में मुब्तला हूं इसका कोई खतरा नहीं, मेरे दिल को निफाक की आलूदगी आ जाए इसका खतरा नहीं। खतरा तुम्हें है। मैं दुआ के जरिए से तुम्हें समझाना चाहता हूं ये इतनी अहम तरीन खतरे की चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। तो मैं नुक्ता जो समझाना चाहता था वो ये कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कुसूफ यानी सूरज ग्रहण के मौके पर जो 2 जमातें इरशाद फरमाई थी, एक जमात वो होगी जिनका जब अल्लाह ताला शान उनसे पूछेगा मेरे इस नबी के बारे में तुम क्या कहते हो, वो इत्मीनान के साथ कहेंगे हमने इसको अपना नबी माना, इनके पास दलाइल थे, इनके पास सच्चाई थी, इनके पास हक्कानियत थी, हमने इनको नबी माना, उनकी जिंदगी के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी इत्मीनान के साथ। और दूसरी जमात वो कहेगी कि जी हमने सुना था ये नबी हैं, अब सुना था तो बस मजबूरन हमने भी मान लिया, सुना था नबी है हमने भी जुबान से कह दिया जी हाँ नबी होंगे, सुना था कलमा हमने भी जुबान से कलमे पढ़े थे। फअम्मल मुनाफिक अबिल मुर्ताब, वहां अल्फाज जो शक वाले होंगे, जिनको पूरा एतमाद नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, वो जबान से कहेंगे सुना था हमने ये नबी हैं, हम भी कहते थे जैसे बाकी लोग कहते थे, फकुल्ना मा काल अन्नास, जो बाकी लोग कहते थे हमने भी वैसे ही कहा। इसका मतलब उन्होंने दिल से नहीं कहा होगा। अब आज की उम्मत मुस्लिमा को फैसला करना है कि वो सच्चे दिल से अपने नबी को नबी मान रहे हैं या अंदर डाउट है। ये कैसे पता चलेगा?
آج کا زمانہ ٹیسٹوں کا زمانہ ہے، علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کی حالت کیا ہے۔ بیماریاں قسم قسم کی ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کولیسٹرول ہے، ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا ڈائبٹیز ہے، ٹیسٹ کریں گے پتہ چلے گا پتھریاں ہیں، جو بھی بیماریاں ان کو ٹیسٹوں کے ذریعے سے، بس ٹھیک اسی طرح سے کچھ ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان کی حالت کیسی ہے، سچا ایمان ہے یا وہ نفاق والا تصور ہے۔ اس کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمائے ہیں، جو علامتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور وہ میٹر اپنے اوپر لگانا چاہیے کہ میری حالت وہ ہے یا نہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا سرت کا حسنتک فانت مومن، جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی محسوس ہو تو سمجھ جانا تم مومن ہو، واذا ساءت کا حسنتک فانت مومن، اور جب تم کو گناہ کرنے پر تمہیں افسوس ہونے لگے ایسا کیوں ہو گیا تو سمجھ لینا کہ تم مومن ہو۔ اب نماز چھوڑنے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، رشوت لینے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، نامحرم سے ملاقات کرنے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، غلط تعلقات جوڑنے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، ملاوٹ کی چیزیں بیچنے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، اللہ کے حکم ٹوٹنے پر ایک انسان کو افسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے لیے جب وہ پلان بنا رہا ہے تو اندر اندر خوش، اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اور زیادہ خوش، اور اس کے بعد پھر بار بار سوچتا ہے کہ صاحب بڑا مزہ آ گیا، آج تو کامیابی مل گئی۔ جس کو ملاقات کرنی تھی ملاقات کر کے وہ خوش ہے، جس کو پیسہ لینا تھا وہ پیسہ لے کر کے خوش ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اور اگر اس کا پلان فیل ہو گیا تو افسوس، میں نے تو آج بہت تگڑم لڑایا تھا مگر وہ کامیابی نہیں ہو سکی، مجھے تو اندازہ تھا آج تو اتنا پیسہ مجھے ملے گا مگر نہیں مل سکا، آج تو کسٹمر بھی نہیں آ سکا کوئی، آج تو دفتر میں بھی ایسا کوئی ملازم نہیں آ سکا، میرا اندازہ تھا آج اتنی رقم مجھے ملے گی اور کوشش کرنے کے باوجود، لہذا موڈ خراب۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گناہ نہ ہو، گناہ ہونے پر انسان کو خوشی ہو، اور گناہ کا پلان بنانے کے باوجود، اسباب جمع کرنے کے باوجود آدمی گناہ کرنے میں ناکام ہو گیا تو افسوس ہو گیا، تو یہ حالت کس چیز کی علامت ہے؟ میرے بھائیو، یہ فکر کرنے کی چیز ہے، کیا ہمیں اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف زندگی گزرے ہمیں افسوس ہے یا خوشی؟ وہ نوجوان جو یہود و نصارہ کے لائف سٹائل کو اپنا کر خوشی محسوس کرے اور محمد رسول اللہ کے لائف سٹائل کو اپناتے ہوئے کہے کہ میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھنے لگتا ہوں، میں پیچھے چلا جاؤں گا، لوگ مجھے تانے دینے لگیں گے، جب مزاج یہ ہوگا تو شاید یہ علامت اس بات کی ہے کہ نفاق کے اثرات اندر آ چکے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ماحول میں ٹوپی پہننے پر زیادہ افسوس ہوتا ہے یا پک پہننے پر؟ پک پہننے والے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور سارے یہاں ایک کالج میں ہمارے ایک دوست چلے گئے، وہ کو بہت اہم پروپوزل لے کر کے گئے تھے، تو جو ہی وہ اندر چلے گئے تو وہاں سارا سٹاف ان کے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگے یہ ٹوپی کیا پہنی آپ نے؟ آج ماڈرن زمانہ ہے تو انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، تم اب بھی ٹوپیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ آدھے گھنٹے تک بیچارے اس ٹوپی کے پیچھے پڑے رہے وہ۔ اب وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے جناب میں تو پریشان ہو گیا یہاں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا باہر نکل کر کے باہر سے پک خرید کر پھر اندر چلے جاؤ۔ چاچا باہر خرید نکلا وہ پک لگا کر کے جو اندر کیا لگا، ہاں اب آئے نا سچ کر کے، اب لگے اب اچھے۔ تو میں نے کہا ان سے درخواست کیجئے، تم تمام لوگوں کے ذہن میں جراثیم بیٹھ چکے ہیں، جب نبی کے نام پر میں نے کپڑا سر پر رکھا تھا تو تم کو الرجی ہو گئی، اور جب یہود و نصارہ کے کلچر کے نام پر وہی کپڑا میں نے سر پر رکھا تو تم کو خوشی ہو گئی۔ اس کا مطلب تمام کو یہودیت و نصرانیت و نفاق کے جراثیم اندر جڑ پکڑ چکے ہیں۔ امت اسی حال میں اس وقت ہے کہ نبی کی کسی چیز کو انسان نفرت سے دیکھتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے، اور جو بیچارہ دین پر چلنے لگتا ہے اس کو سارے لوگ، اس کے گھر والے بھی اس کے خلاف، اس کے سکول والے بھی اس کے خلاف، اس کا سٹاف اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر لڑکا سدھرنے لگتا ہے تو اس کے کلیگ اس کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بس اتنا ہی دین رہ گیا۔ میرے بھائیو اصل میں مسئلہ اتنا نہیں، اتنا ہی دین رہ گیا، اصل میں سوال یہ ہے ذہنیت کیا بن رہی ہے امت کی، کہ ذہنیت امت کی یہ بن رہی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی کوئی چیز اب قبول نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی کوئی چیز ابھی تسلیم نہیں ہے، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ حالت جو ہے یہی وہ نفاق کی حالت ہے۔ اب اگر زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ، اب اگر زبان سے کہہ رہے ہیں ہماری کتاب سچی کتاب ہے، تو یہ زبان سے کہنا کافی نہیں، اندر نفاق کے اثرات آ چکے ہیں۔ تمام علماء یہ چونکہ یہ بہت نازک چیز ہے، سارے ہمت نہیں کر پاتے ہیں یہ کہنے کی۔ مسجد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، 1 منٹ اگر دیر ہو جاتی ہے برداشت نہیں ہوتا لوگوں کو، اور نماز کے بعد بھی چاہے گھنٹوں تک سڑکوں پر کھڑے رہیں گے کوئی پرواہ نہیں،
اس کا مطلب مسجد کے اندر 1 منٹ برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور لیکن جو نماز کے بعد چاہے آدھے گھنٹے تک حمام میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، سڑکوں پر بیٹھ کر باتیں کریں گے، کوئی مشکل نہیں، اور اگر 1 سیکنڈ دیر ہو گئی تمام لوگ شور مچاتے ہیں امام صاحب کہاں ہیں۔ وقت پر نماز ہونی چاہیے، اس میں قرآن کے حوالہ بھی دیں گے، نماز وقت پر ہونی چاہیے۔ یہ وقت پر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہم برداشت نہیں کر پاتے مسجد میں بیٹھنا، اور جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ہر شخص کی نظر ہوتی گاڑی میں کتنے ٹائم ہے، لوگ کتنے آگے، اور جو ہی ابھی امام ہو یا نہ ہو اور امام تکبیر پڑھی یا جائے یا نہ جائے، تمام لوگ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم کو برداشت نہیں ہے، مکبر نہیں ہوگا کوئی اور تکبیر پڑھے گا، امام نہیں ہوگا کوئی اور نماز پڑھائے گا، مگر ہمیں مسجد میں بیٹھنا برداشت نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اصول اور مزاج یہ تھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں، اطمینان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی عجلت نہیں، کوئی بے قراری نہیں۔ آدھی رات تک گزر جاتی تھی اور حضور نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، صحابہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجر مبارک کے اندر ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کی، کیونکہ ایسے موقع پر عمر بن خطابی جیسا شخص چاچا انہوں نے ہمت کی، اس دروازے مبارک کے نزدیک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نامت النساء والصبیان، حضرات مسجد میں جو لوگ ہیں ان کو تو نیند آ گئی، چھوٹے بچے بھی آئے ہیں ان کو بھی نیند آ گئی، وہ اونگ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے بعد، نصف اللیل قبیلہ او بعیدہ، آدھی رات یا تھوڑا اس سے پہلے یا اس سے تھوڑا اس کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ آج کا ہمارا امام اگر 1 سیکنڈ میں برداشت لیٹ کرتا ہے تو مسجد والوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ مسلمان کو مسجد میں بیٹھنا اب بے انتہا مشکل ہے۔ کیوں مسجد میں بیٹھنا مشکل ہے؟ کیونکہ ایمانی کیفیات کمزور سے کمزور تر اتنی کمزور ہو گئی کہ اب مسجد میں بیٹھنے میں اضطراب ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے، اور اس لیے چاہتے ہیں جلد سے جلد نماز ہو جائے۔ اور اگر کبھی امام نے ذرا سی لمبی نماز پڑھ دی، سارے مسجد والے شور مچاتے ہیں کہ اللہ صاحب اتنی لمبی نماز آج کون پڑھ سکے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نوجوان سے لڑکے تھے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام مقرر فرمایا تھا۔ قباء کے اندر معاذ بن جبل نماز پڑھاتے تھے، 2.5 پارے 1 رکعت میں پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز دوسرے رکعت میں سورہ نساء پورا پڑھتے تھے۔ اسی میں ایک صحابی تھے، وہ بیچارے دن بھر تھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا اب میں گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا، مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ چاہے وہ آئے نماز میں کھڑے ہو گئے، لیکن چونکہ امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی نماز، انہوں نے نماز بیچ میں توڑی، الگ جا کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تشریف اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کو سمجھا دیجئے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بلایا اور فرمایا یا معاذ افتان انت من کان منکم اماما فلیخفف فإن فیکم الضعیف والمریض وذا الحاجہ، تم میں سے جس شخص کو امام بنایا جائے اس کو چاہیے مختصر نماز پڑھے، بعضے بوڑھے ہوتے ہیں، بعضے بیمار ہوتے ہیں، بعضے ضرورت مند ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز مت پڑھاؤ۔ غرض اس وقت صحابہ کے مزاج یہ تھا دین زیادہ زیادہ عمل کریں گے، اس وقت کا مزاج یہ ہے کہ کم سے کم، اور جتنا کر رہے ہیں وہ بھی بوجھ۔ صحابہ کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے مزاج یہ تھا ہر کام میں بیسٹ سے بیسٹ، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ، اس لیے بار بار اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا تھا کم کرو، مختصر کرو، اتنا زیادہ مت کرو۔ بے شمار واقعات اس قسم کے پیش آ گئے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، 12 یا 13 سال اس کی عمر ہے، ابا جان کا نام ہے عمر ابن عاص۔ عمر ابن عاص نے سوچا بیٹا بالغ ہو گیا، اس کو لٹکا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جلد رشتے کرنے چاہیے۔ صحابہ سمجھتے تھے یہ نوجوان لڑکوں کو جتنی دیر کر کے رشتے کریں تو وہ بیچارے برباد ہو جاتے ہیں، جیسے اس وقت کے ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ اس بربادی کی ایک وجہ دیر سے نکاح کرنا۔ جوانی کی زندگی میں والدین آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں، کچھ رسموں کی وجہ سے، کچھ طرح طرح کی پابندیوں کی وجہ سے، کچھ پیسے جمع کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم پیسہ جمع کر کے نکاح کرنے کا مزاج اپناؤ گے تو اس پر چند عذاب آپ نے بیان فرمائے تھے۔ ان چند عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بیان فرمایا تھا کہ بدکاریاں عام ہو جائیں گی، تاکہ اس وقت صورت حال وہی ہے۔
हुजूर ने फरमाते या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात फाली बितज़व्वुज, ए लोगों जितना जल्द हो सके निकाह करना। खासतौर पर हुजूर ने जवानों को फरमाया था। इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि वालिदैन उनको लटका करके रखते हैं, चाहे तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में डूब जाए हमें परवाह नहीं है तब तक जब तक हमारी रस्में पूरी न हो जाए। और ये वालिदैन का जुल्म है औलादों पर। बेशुमार नौजवान लड़के पूछते रहते हैं, क्या लगे जी मैं निकाह की जरूरत महसूस करता हूं और बहुत जरूरत महसूस करता हूं, उसके बगैर मेरा रहना मुश्किल है, मेरी रातें जो है वो तड़प तड़प कर गुजरती हैं, वालिदैन सुनने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं, हमारे पास कोई हल नहीं है उसका। हम सोचते हैं एक हल इनको बताएंगे, करो अपना निकाह खुद ही, मगर वो हल भी कामयाब नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर घरों में उलझनें पैदा हो जाएंगी। हम कहेंगे वालिदैन से कहो, वालिदैन मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। एक जगह एक नौजवान लड़के ने इमाम साहब से कहा कि मैंने तो बहुत मरतबा वालिद साहब को इत्तला भिजवाई थी, बहनोई के जरिए से, चचा के जरिए से, मामू के जरिए से, उसको असर नहीं होता है, अब आप ही कहो अबाजान से। चुनांचे इमाम साहब ने अबाजान से कहा, जनाब हाजी साहब वो आपका बेटा है ना, उसका रिश्ते की बात क्यों नहीं सोचते आप? तो हाजी साहब ने कहा अभी क्या जल्दी है? कहा जी उम्र उसकी कितनी है? कहा 27 साल। तो 27 साल उम्र, अभी क्या जल्दी है? कुछ दिनों बाद इमाम साहब ने फिर कहा, तो हाजी साहब ने कहा है इमाम साहब निचुत वासे बेशरम मगर सुच्छुक बेहया, बेटा तो है ही वो बेशरम कि अभी से निकाह मांग रहा है, तुम भी बेहया बन चुके हो कि तुम भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। इमाम साहब सर पकड़कर कि 27 साल का नौजवान लड़का है, 5-8 साल उसको दुकानदारी में करते हुए हो गए, बाप ने अब भी लड़का करके रखा, वंशु मकान बनाऊं वंशु क्या करूं पत सोचो आता। ये बहुत अजीब व गरीब जुल्म है आज के नौजवान नस्ल पर, जो वालिदैन की तरफ से और यहाँ के समाज की तरफ से सब मुसल्लत है। तो माँ हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अपने 13 साल के नौजवान बेटे का निकाह कर दिया। वो अभी चाहते नहीं थे निकाह करना, मगर निकाह कर दिया। अब निकाह करने के बाद फिर अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला ने नजर रखी कि बीवी इनकी खुश है या नहीं, बहरहाल पूछते रहते, देखते रहते थे। एक दिन को महसूस हो गया कि नौशन कहता खुश, बहू खुश नहीं है। उनसे बुलाकर पूछा आप ठीक हैं? कहा हाँ बिल्कुल ठीक। आपके शौहर ठीक हैं? कहा बहुत ठीक। ये नेक आदमी है? कहने लगा बहुत नेक आदमी है। तुम्हारे साथ रवैया इनका सही है? के लिए बहुत अच्छा रवैया। कैसा रवैया? कहने लगा बहुत अच्छा रवैया है, ये दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर नफले पढ़ते हैं। कहने लगा अच्छा इसका तो रवैया फिर क्या सही है। चुनांचे वो गए हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह मैंने वो अपना बेटा अब्दुल्ला उसका पहले निकाह कर दिया था और वो अपनी बीवी को पूछता ही नहीं है, वो दिन भर रोजे रखता है और रात को नफलें पढ़ता रहता है। हजरत नबी अलैहि सल्लम ने उनको बुलाया और बुलाने का फरमाया अब्दुल्ला तो सल्ली फिल लैल व तसूमुन नहार, तो रातों को रोजे रखते हो, जो रातों को नमाजें पढ़ते हो, दिन में रोजे रखते हो? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया कितने रोजे रखते हो? कहने लगा हजरत महीने में 30 दिन के रोजे रखता हूं और रात को कहने लगा हजरत तूल लैल पूरी रात नमाज पढ़ता हूं। हजरत ने फरमाया इसमें कम करो। कहने लगा हजरत ठीक है एक दिन कम करूंगा। हुजूर ने फरमाया एक दिन नहीं 27 दिन काट, 3 दिन रोजे रखना। कहने लगा नहीं हजरत ये तो बहुत कम कर दिया आपने, थोड़ा सा और ज्यादा। बुखारी में जगह जगह पर यह हदीस नकल हुई है। चुनांचे हजरत नबी अलैहि सल्लम कह रहे हैं कम करो, ये कहते नहीं हजरत ज्यादा करो। वो हुजूर फरमाने कम करो, ये कहते नहीं हजरत ज्यादा करूंगा। चुनांचे जब ज्यादा इसरार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया महीने में 3 दिन रोजे रखना। कहने लगे नहीं हजरत यार थोड़े से और ज्यादा कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो महीने में 7 दिन रोजे रखो। नहीं हजरत थोड़ा सा और ज्यादा कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा नहीं ठीक है महीने में 10 दिन रोजे रखना, 2 दिन इफ्तार करो, 1 दिन रोजा रखो। कहने लगा हजरत नहीं थोड़ा से और ज्यादा कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो महीने में 12 दिन रोजे रखना। उन्होंने कहा हजरत ठीक है 12 दिन ठीक। हुजूर ने फरमाया ठीक। कहा थोड़ा सा और ज्यादा कर दीजिए। हजरत ने फरमाया 15 दिन रोजा, 15 दिन इफ्तार, 1 दिन रोजा रखना, 1 दिन इफ्तार। हादा सौम दाऊद, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का निजाम ऐसा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा सा और ज्यादा कर दीजिए, बस इतनी तब्दीली कर दें, मैं 2 दिन रोजे रखूंगा, 1 दिन इफ्तार करूंगा, 2 दिन रोजे रखूंगा, 1 दिन। हुजूर ने फरमाया नहीं। ये क्या बहस हो रही है? साहबी चाहते हैं मैं ज्यादा करूं, हुजूर कह रहे हैं कम करो। मिजाज वो था और असल वही मिजाज। बिलाल रजी हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला दोनों एक घर में रहते थे। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया नौजवान थी, अबू दरदा खुद नौजवान है, नई शादी हुई है। हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा की बीवी से कहा कि तुम इतनी मैली कुचैती रहती हो, तुम्हें चाहिए अच्छे लिबास पहनो, तुम्हारे शौहर को तुमसे नफरत होगी। इस्लाम का मिजाज यही है कि औरतें खूब बनाव सिंगार करें मगर अपने शौहरों के लिए, खूब बनाव सिंगार करें मगर अपने घर में। हमारा मिजाज क्या है? औरतें ज्यादा से ज्यादा मेकअप करेंगे जब बाहर करना होगा, और जब घरों में रहेंगी तो जितनी ज्यादा मैली कुचाली रहेंगी। ये उल्टा हो गया।
حالانکہ اس کو بناؤ سنگار کرنا چاہتا اپنے شوہر کے لیے، اور وہ شوہر کے لیے اگر بناؤ سنگار کرے گی اس پر اجر ملے گا، اور باہر کے لیے جب بناؤ سنگار کرے گی تو اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کا الٹا ہے، تعزیت کرنے جانا ہوگا تو بناؤ سنگار، مبارکباد دینے کے لیے جانا ہوگا تو بناؤ سنگار، اور اگر کسی فنکشن میں جانا ہوگا پھر تو کہنے کیا، پھر تو مقابلہ ہوتا ہے، پورا کمپٹیشن ہوتا ہے، کس کے کپڑے کیسے ہیں، کس کے زیورات کیسے ہیں، اور وہ وہاں مقابلہ آرائی ہوتی ہے فیشنوں میں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے میک اپوں میں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے رنگ، کس نے کون سے رنگ لگائے ہیں، اور ہونٹوں کو کون سے رنگ لگائے اور اپنے ناخنوں کو کون سے رنگ لگائے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا یہ کہ اپنے گھروں کے اندر بناؤ سنگار کریں، جتنا کر سکتے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، اسے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، اس نے کہ میرا ایک ایسا دین قبول کیا ہے کہ میری خوشیوں کو بھی اس نے عبادت کا درجہ دیا۔ اسے پوچھا گیا کیا خوشی، کہنے لگا میں عشاء کی نماز کے بعد نیل پالش بھی لگاتی ہوں، عشاء کی نماز کے بعد میں ہونٹوں کو بھی سرخ کرتی ہوں، پاؤڈر بھی لگاتی ہوں، یہ سب کرنے کے بعد پھر رات کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں، صبح فجر سے پہلے نہا کر کے سب صاف کرتی ہوں۔ میرا اسلام کہتا ہے یہ عبادت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کرتی تھی دن میں، مگر لوگوں کے لیے، یہ سارا کام میں کرتی ہوں اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو شوہر کو بھی خوشی۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد نکاح کیے جائیں۔ ماں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی میلی کچیلی رہتی تھی، سلمان فارسی نے ان سے کہا، کیا فرمایا، آپ اتنی میلی کچیلی کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ کب تمہارا شوہر موجود ہے، اس شوہر کو تمہارے اس میلے کچیلی کی وجہ سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تمہیں خوب اچھا طرح سے من سمجھ کر رہنا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا میرے شوہر کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میرے شوہر کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو میرے کمرے میں بیڈ روم میں آنا چاہیے، میرے شوہر کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں خیال ہے؟ کہنے لگا وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، تو بلایا ابو درداء کو، ابو درداء یہ آپ کا رویہ کیا ہے؟ کہنے لگا جناب عبادت کا وقت ہے، اس وقت جوانی ہے، کرنے دو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کا رویہ غلط ہے، تو آپ کیا کیا چاہتے ہیں؟ سلمان فارسی نے فرمایا آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں، رات کا کچھ حصہ بیوی کے ساتھ گزاریں، کچھ دنوں آپ روزہ مت رکھا کریں۔ کہنے لگا عجیب و غریب آدمی ہوں، تمہیں شاباشی دینی چاہیے تھی مجھے، تم الٹا مجھے کہتے ہو کم کرو۔ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا تب تک جب تک میں حضور کی خدمت میں نہیں جاؤں گا۔ چاہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا، میں رات بھر جاگتا تھا، میں دن بھر روزے رکھتا تھا، میں سوچتا تھا میرا بھائی سلمان مجھے اپریشیٹ کرے گا، مجھے مبارکباد دے گا، وہ الٹا کہہ رہا ہے کم کرو۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں الفاظ ہیں، صدق سلمان، سلمان نے ٹھیک کہا۔ پھر فرمایا لنفسک علیک حقا، لزوجک علیک حقا، لزورک علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے پڑوسی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست یا جو تمہارے پاس آنے والا اس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس وقت مزاج یہ تھا ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اس وقت ہمارا مزاج ہے جتنا کر رہے ہیں وہ بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بار بار میٹر لگا کر کے دیکھیں کہیں ہمارے اندر نفاق کے اثرات تو نہیں آ گئے۔ یہی نقطہ سمجھانا تھا کہ نفاق کے اثرات تو نہیں آگے۔ گناہ ہونے پر اولا تو گناہ ایمان والے سے ہونا ہی نہیں تھا، اور اگر گناہ ہو رہا ہے تو خوشی ہے یا افسوس؟ اگر خوشی ہے تو خطرہ ہے کہ اندر نفاق داخل ہو چکا ہے، شاید ایمان نکل چکا ہوگا۔ اور اگر افسوس ہو رہا ہے، لڑکا کسی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا، کتنا خوش ہوگا کہ بہت خوش، اور اگر ملاقات ہو گئی اور گفٹوں کا تبادلہ بھی ہوا اور بڑے لمبے لمبے وعدے بھی ہوئے اور خدا نہ خواستہ کس بھی ہوا اور اس کے بعد پھر واپس آ رہا تو خوش ہے، اگر خوش ہے تو سمجھ جائیے اندر سے ایمان شاید نکل چکا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے گناہ پر تو افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر یہ تو خوشی محسوس کر رہا ہے، اس کو سوچ سوچ کر اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو لذت آ رہی ہے، وہ اور پلان بنا رہا اور ملوں گا اس سے۔ صاحب دفتر میں پہنچے اور دفتر میں پہنچنے کے بعد پھر آج کوئی اسامی آئی ہی نہیں ایسی جس سے کچھ پیسہ کھینچ سکتے تھے، شام تک صاحب کا موڈ ہی خراب۔ آج واپس آ رہے ہیں تو بیوی نے کہا چاہ خوری شاہ تو خوری چو مگر کیا ہی نا، تو کیا دلیل، تو آج آؤ ہی نہ کہا، آج آیا ہی نہیں، تو آج موڈ ہی خراب ہے کیونکہ رشوت کا پیسہ ملا نہیں، اس کے معنی یہ ہیں۔ اور اگر جس دن زیادہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا اس دن بہت خوش ہے، اس دن وہیں سے آئے گا، پہلے مرغے لے کر کے آئے گا، پھر کیک پیسٹری لے کر کے آئے گا، اور پھر نیا سوٹ لے کر کے آئے گا کیونکہ آج تگڑی آسامی پھنسی تھی، آج زیادہ پیسے لے کر کے۔ یہ جو حرام پیسہ لے کر کے آیا اور دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ خوشی جو ہے یہ خطرے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں بار بار اپنے کو میٹر لگانا چاہیے کہ میری حالت اس وقت کون سی ہے۔ میں اسلام پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں
یہ اللہ کے نبی کے حکم کے توڑنے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں؟ مجھے یہود و نصارہ کا کلچر اپنانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے یا نبی کا کلچر اپنانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کو عموماً یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، الا خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اچھی طرح سے سنو، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، سب سے بہترین لائف سٹائل، سب سے بہترین تمہاری زندگی کا رول ماڈل وہ میں ہوں، میرے طرز حیات سب سے بہتر طرز حیات ہے۔ یہ اسی لیے بار بار کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، مگر لائف سٹائل ان کا کچھ اور ہوگا، طرز حیات ان کا کچھ اور ہوگا، ان کے ہر چیز میں کچھ اور چیزیں ہوں گی اور اس میں وہ خوشی محسوس کرتے ہوں گے۔ زبان سے کہتے ہوں گے ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہوں گے ہم محمد رسول اللہ کے امت ہیں۔ ایک مشہور حدیث جس کو ہمارے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے گے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کچھ لوگ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا، جس نے میری ایک سنت کو مضبوط پکڑا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اتنا بڑا ثواب کسی ایک سنت پر کرنا ہی ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ دراصل دنیا میں دو قسم کے طرز حیات ہیں، ایک یہود و نصارہ کا اور ایک دنیا کی باطل قوموں کا، ایک فاحشات میں مبتلا قوموں کا، ایک ان کا طرز حیات ہے، اور ایک طرز حیات وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا تھا۔ جب مسلمان اس طرز حیات کو چھوڑ کر اس طرز حیات کو اپنائے گا، اس طرز حیات میں کمانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ڈریس کوڈ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ساری زندگی کی تمام سرگرمیاں، جو اس طرز پر میری زندگی اختیار کرے گا اس کو قدم قدم پر ذبح ہونا پڑے گا، اس کو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، اس کو تانے ملیں گے، اس کے باوجود جب اس میں وہ جمع رہے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ وہ تھوڑے ایک سنت اپنانے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، وہ دراصل ساری زندگی کا نظام بدلنا ہے، اور نظام بدلنے کے بعد میں آج تک حرام کمائی حلال کمائی میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا، آج کے بعد حرام کمائی کو چھوڑ کے میں حلال کمائی کو اپنے آپ کو کھڑا ہوا۔ میرا گھر اسلامی گھر تھا ہی نہیں، وہاں تو ٹی وی چلتے تھے، وہاں تو چینلیں ہوتی تھی، وہاں تو فیس بک پر فوش پروگرام دیکھے جاتے تھے، وہاں تو صبح سے شام تک کہیں اللہ رسول کا نام ہی نہیں تھا، وہاں تو نہ کوئی تلاوت، نہ ذکر، نہ نماز، نہ دعائیں، کچھ بھی نہیں۔ صبح بچہ اٹھتا تھا اس کو جلدی اٹھاتے تھے اور باتھ روم واش روم اور واک کرانے کے بعد پھر جلدی سے اس کو ڈریس پہنایا، اس کے بعد پھر جلدی سے پہنچایا بس پر پہنچ کر وہ پہنچ گیا سکول میں۔ اس بیچارے کو صبح سے دوپہر تک کہیں تذکرہ بھی نہیں آتا تو مسلمان بچے، یہ مسلمان گھر نہیں ہے۔ مسلمان گھر وہ ہے جہاں اللہ کا نام آئے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، جہاں تلاوت ہو، جہاں سجدے ہوں، جہاں دعائیں ہوں، جہاں قدم قدم پر سنتیں ہوں، جہاں بار بار احساس ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہاں سنتوں کے مطابق سونا ہو، سنتوں کے مطابق کھانا پینا ہو، وہ دعاؤں کے مطابق رہنا سہنا ہو، وہ مسلمان گھر ہے۔ تو ایک لائف سٹائل وہ ہے جو ناچنے گانے والوں کا ہے، ان کے گھر میں ٹی وی ہوں گے، بیڈوں پر میزوں پر کھانا کھائیں گے، بائیں ہاتھوں سے کھائیں گے، چمچے کانٹوں سے کھائیں گے، دسترخوان کا تصور نہیں، دعاؤں کا تصور نہیں۔ ایک لائف سٹائل وہ ہے اور ایک لائف سٹائل وہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت کے اندر بگاڑ آ رہا ہوگا اس وقت جو میرے لائف سٹائل کو، میرے طرز حیات کو مضبوط پکڑے گا، اس مضبوط پکڑنے میں اس کو رکاوٹیں آئیں گی گھر والوں کی طرف سے، رکاوٹیں آئیں گی سوسائٹی کی طرف سے، رکاوٹیں آئیں گی اپنے خاندان والوں کی طرف سے، حتیٰ کہ شوہر کو بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوہر کی طرف سے۔ اس وقت ان تمام رکاوٹوں کو فیس کرنے کے باوجود جو آدمی میرے طرز حیات کو مضبوط پکڑے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مثالیں سامنے لائی ہیں، عجیب عجیب مثالیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے مثال اصحاب کہف۔ اصحاب کہف وہ چند جوان تھے جن چند جوانوں کے ایسے ماحول میں رہنا پڑ رہا تھا جو سارا ماحول کفر کا تھا، فحش کا، گندے کاموں کا، اور وہ سارا ماحول یہ چاہتا تھا یہ نوجوان لڑکے بھی ہم جیسے بن جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جوانی کو گندگی سے بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور نکل گئے وہاں سے اور غاروں میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعد میں ان کا یہ کارنامہ اتنا قیمتی بنا کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے دنیا کے ہمیشہ کے جوانوں کے لیے نمونہ بنا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند جوان تھے جو نے اپنی جوانی کو غلط تصورات، شرک، کفر، فحش کام، گندی زندگی سے بچانے کے لیے چلے گئے اور پہاڑوں کے اندر رہے اور وہیں زندگی گزاری۔ کس طرح سے وہاں کی زندگی گزری اس کی لمبی کہانی ہے، مگر تھے وہ جوان۔ میرے بھائیوں، فیصلہ کر کے اٹھنا چاہیے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور یہ اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے ہمارے مانگنے سے نہیں، ہماری درخواست کرنے سے نہیں، ہم نے چوائس بھی نہیں کی تھی۔ نادان ہے وہ انسان
बल्कि शायद बदबख्त हो सकता है वो इंसान जिसको ईमान की दौलत मिली और जिंदगी में कभी एहसास नहीं हुआ अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। और वो हमारे भाई बहन जिनको इस्लाम कबूल करने पर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मजालिम झेलने पड़ते हैं, अपना वतन छोड़ने पड़ते हैं, तरह तरह की मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, वो अगर कहेंगे हमारे पास ईमान है क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी और हमारी कुर्बानी, और अगर हम कहेंगे हमारे पास ईमान है तो हम क्या कहेंगे, हमारी कुर्बानी को कुछ भी कुर्बानी नहीं। एक मुसलमान के घर में अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया, हमारी कोई कुर्बानी नहीं लगी। इससे ज्यादा नादानी क्या होगी कि अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, हम उसकी कदर न करें। अल्लाह ने हमारे हाथों में मोहम्मद रसूल का दामन दिया, हम उसकी कदर न करें। अहद करके उठना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ईमान वाली जिंदगी, सच्चे मुसलमान वाली जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, गुनाहों से महफूज जिंदगी, और जो कुछ सुनेंगे उस सुने पर अमल करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू इन बातों को मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी हिदायत का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तेरा क्या बनेगा बंदे